اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس سے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں کا سوج جانا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پیے، غصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ محتاجی اور غریبی 5 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جانے سے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی نہ کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جو عورت خود کو خوبصورت اور توانا رکھنا چاہتی ہے تو وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ پی لیا کرے۔ اگر ہو سکے تو بیچ میں 1 کھجور شامل کر لے۔ جس کسی کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگا لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود فریادی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر قیمت کھائی، تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ جو عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیا کرے، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور چہرے پر جھریاں بھی آ جاتی ہیں۔
بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے خشکی دور ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھا لیا کریں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بھی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ کھجور اکیلی کھائیں، اس کو دودھ میں مکس کر کے نہ کھائیں، ورنہ اس سے ریشہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کلونجی کے پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر بچے کو پلائیں، بچہ آسانی سے پی لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس سے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اس سے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لو، اللہ کی فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، بے شک۔ ناظرین، زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے، گردوں کو بہتر رکھتا ہے، معدے کو فٹ رکھتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری جو دل کے امراض نظر کی کمزوری، شوگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن اپنے استاد یا والدین ہوں تو ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں والی عورت چاول پیس کر
اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا لے، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو شہد لگا کر مساج کر لیا کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے نہایت مفید ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کیا کریں، نہایت فائدہ مند ہیں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، آپ کو سانس کی بیماری سے بچاتی ہے اور جسم میں خون جمنے نہیں دیتی۔ کالی مرچ سرخ مرچ سے کئی گنا بہتر ہے، سرخ مرچ کم سے کم استعمال کریں۔ گھٹنوں کے درد والے لوگ انجیر کھایا کریں، انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت میں ہمیشہ طاقت قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کے اندر کی سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی۔ آلو کا رس بالوں کے جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، وہ شہد کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو لیموں کو چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت فوراً چھوٹ جائے گی۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنا ہے تو زیادہ تر گاجریں کھایا کریں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔
بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور گردوں کے امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ذہنی تھکاوٹ بھی ختم ہوتی ہے؟ کیلا ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو، بڑھاپے میں نظر تیز ہوگی۔ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل، مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ تھوڑی سی سونف لے کر اسے بھون لیں اور اس میں اتنی ہی مقدار میں مشری شامل کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ پیٹ کا پھولنا، اس کا اپھارا پن ختم ہوگا، گیس اور قبض سے نجات ملے گی، نظر بھی عقاب جیسی تیز ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کو تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے چیز پیش کرتا ہے۔ وعدہ صرف اس وقت کرو جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا اور جسم کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ شام کو زیادہ مسالے دار گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ دیر جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک
منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ نہانے سے قبل ناک میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ صاف رہے گا۔ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری کے لیے صبح ایک گلاس دودھ میں ایک کھجور، ایک چمچ شہد ملا کر پی لیا کرو۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔